السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ النساء کی آیت نمبر 104 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 105 سے انشاءاللہ آج ہم اپنے سبق کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لیحکم بین الناس۔ إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما۔ ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما۔ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا۔ ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما۔ ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما۔
ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، یقیناً ہم نے نازل کیا ہے آپ کی طرف کتاب کو حق کے ساتھ. لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کیجئے اس کے ذریعے جو اللہ آپ کو دکھاتا ہے. ولا تکن للخائنین خصیما، اور آپ خائن لوگوں کی طرف سے جھگڑا کرنے والے نہ بنیں. واستغفر اللہ، اور اللہ سے استغفار کریں. ان اللہ کان غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالی ہمیشہ سے بہت بخشنے والا بار بار رحم فرمانے والا ہے. ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم، اور ان لوگوں کی طرف سے حجت نہ کریں، جھگڑا نہ کریں جنہوں نے اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کی ہے. ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما، یقیناً اللہ تعالیٰ نہیں پسند فرماتا اس شخص کو جو بہت زیادہ خیانت کرنے والا اور گناہ کمانے والا ہے. یستخفون من الناس، یہ لوگوں سے چھپاؤ کرتے ہیں. ولا یستخفون من اللہ، جبکہ اللہ سے چھپاؤ نہیں کرتے. وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضی من القول، اور وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ راتوں کو باتوں میں سے وہ بات کرتے ہیں جس پر وہ خوش نہیں، جس پر وہ راضی نہیں. وکان اللہ بما یعملون محیطا، اور اللہ ہمیشہ سے جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں اس پر احاطہ کیے ہوئے ہیں. ہا انتم ہؤلاء، یہ تم لوگ ہو، جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، جو ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں تو جھگڑا کرتے ہو. فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ، تو پس کون ہے جو اللہ کے سامنے ان کے لیے قیامت کے دن جھگڑا کرے گا. امن یکون علیہم وکیلا، اور جو کون ہے جو ان کے اوپر وکیل ہوگا. ومن یعمل سوءا، اور جو کوئی کسی برائی کا ارتکاب کرے، او یظلم نفسہ، اور اپنی جان پر ظلم کر دے، ثم یستغفر اللہ، اور پھر اللہ سے استغفار طلب کرے، بخشش مانگے، یجد اللہ غفور الرحیم، وہ اللہ کو بہت بخشنے والا بار بار رحم کرنے والا پائے گا. ومن یکسب اثما، اور جو کوئی کسی گناہ کو کمائے، فانما یکسبہ علی نفسی، تو یقیناً وہ اس کو اپنی جان پر ہی کماتا ہے. وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ ہمیشہ سے بہت علم والا، بڑی حکمتوں والا. ومن یکسب خطیئۃ، اور جو کوئی غلطی کو کمائے، او اثما، یا کسی گناہ کو، ثم یرمی بہ بریئا، پھر اس کا بہتان باندھ دے کسی بری پر، یعنی کسی نہ کردہ کرنے والے پر. فقد احتمل بہتانا و اثما مبینا، تو یقیناً اس نے اٹھایا ہے ایک بہتان اور بہت بڑا واضح گناہ. یہ آیات بینات نازل ہوئیں اور اس کا ایک سیاق و سباق ہے. جامع ترمذی میں امام ترمذی نے اس حدیث مبارکہ کو ذکر کیا ہے، اور علامہ البانی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے. اور یہ واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص تھا، اس کا نام ابریق تھا، اور اس کے 3 بیٹے تھے. اور ان تینوں میں سے ایک جو بالخصوص جس کا لقب ابو تومہ تھا، وہ منافق تھا اور بڑا سخت مسلمانوں کا دشمن تھا. بظاہر تو وہ اس میں اسلام کا لبادہ اڑا ہوا تھا، لیکن یہ مسلمانوں کے خلاف شعر بھی کہتا تھا، اور ان شعروں کو کسی اور کی طرف منسوب کر دیتا تھا کہ یہ فلاں نے کہا ہے، اور پھر جھگڑا ڈلواتا تھا کہ جی دیکھو فلاں تمہارے بارے یہ کہہ رہا ہے، فلاں یہ کہہ رہا ہے. تو ان میں سے ایک اس کا پڑوسی تھا، تو اس کے پاس جو ہے وہ کچھ اس نے ایک قافلہ آیا جس میں کوئی آٹا اور میدا وغیرہ تھا، تو میدے کی ایک بوری ان کے پڑوسی نے خریدی. وہ مسلمان تھا، تو اس نے اپنے وہ میدے کی جو بوری تھی وہ گھر میں اس اسٹور ٹائپ کمرے میں رکھی جس میں اسلحہ وغیرہ بھی رکھتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں بھی رکھتے ہیں.
عام طور پر لوگ جو ہے وہ آٹا یا گندم جو ہے وہ گھر پہ کھاتے تھے، اور میدا ذرا ریفائن چیز ہوتی تھی، تو وہ مناسبات میں کہیں پکانے کے لیے یا کسی اسپیشل کسی گھر کے کسی بڑے کے لیے کوئی ڈش وغیرہ بنانے کے لیے رکھتے تھے. تو اس نے وہ سنبھال کے رکھی کہ کسی وقت کام آئے گی. اور تو یہ جو ابو تومہ تھا، اس نے رات کو اس کے گھر میں نقب لگائی اور پڑوسی کے گھر سے وہ میدا بھی چوری کیا اور اسلحہ بھی چوری کیا. اب صبح ہوئی تو یہ بات کھلی کہ کوئی چوری ہو گئی. اب جب اس چوری کا کچھ پتہ شتہ لگانے لگے تو کسی نے کہا کہ رات کو یہ جو ابریق کے بیٹے تھے نا، یہ سارے مل کر انہوں نے آگ جلائی تھی اور کچھ کھایا پکایا ہے، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ میدا شیدا پکا کے انہوں نے کھا لیا ہے. تو جب یہ تحقیق ہونی شروع ہوئی تو بات تھوڑی سی ان تک بھی پہنچ گئی، اور انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو اسلحہ ساتھ چرایا تھا، اب وہ تو کھا گئے تو اس کا تو کوئی پتہ نہیں چل سکتا تھا، لیکن یہ اسلحہ ان کے پاس تھا. تو وہ انہوں نے قریب ہی ایک گھر تھا یہودی کا، اس کے گھر کے اندر پھینک دیا، اور اپنے علاقے کے کچھ اور لوگوں کو، خاندان کے لوگوں کو یہ کہہ کر ادھر ادھر بات مشہور کر دی کہ دیکھو فلاں یہودی کے گھر سے جو ہے نا وہ اسلحہ برآمد ہو گئے. اور اس طرح بات ساری جو ہے نا مینوپولیٹ کر دی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے قبیلے کے ایک بندے کو بھیجا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو جو لوگ شکایت لے کر آئے تھے ان کے بارے میں، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو تم جو ہے ان لوگوں کے بارے میں ویسے ہی شکایت لگا رہے ہو، جبکہ وہ اسلحہ تو اس یہودی کے گھر سے برآمد ہوا ہے. تو آپ نے ایک طرح سے نا ناراضگی کا اظہار کیا کہ تم ان پر الزام لگا رہے ہو. تو جب یہ واقعہ ہوا تو ظاہر بات ہے اس میں کافی مسائل پیدا ہو جانے تھے کہ یہودی نے وہ چوری نہیں کی، اگر اس کو سزا دی جاتی تو بات یہ بنتی کہ اپنے بندے کو چھوڑ دیا اور یہودی جو کہ غیر تھا اس کو سزا دے دی. اور خاص طور پہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلط فیصلہ کروا کر یہ نعوذ باللہ آپ کی نبوت اور رسالت کا پھر بعد میں تمسخر ڈالتے اور اس کے بطلان پر دلالت کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیات نازل فرما دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے میں فیصلہ کرنے سے پہلے ہی باخبر کیا کہ آپ اس معاملے میں صحیح فیصلہ کیجیے. تو فرمایا کہ ہم نے آپ کے پاس یہ کتاب اس لیے بھیجی ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلے کریں اس کے ذریعے سے جو اللہ آپ کو دکھلاتا ہے، یعنی جو حق بات ہے اس کے مطابق، اور آپ ان خائن لوگوں کی طرف سے جھگڑا نہ کریں، یعنی جو لوگ شکایت لے کر آئے ہیں ان کو نہ آپ ان کی طرف سے ڈانٹیں. اور واستغفر اللہ، آپ اس معاملے میں اللہ سے استغفار طلب کریں. کہ معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کسی معاملے میں اجتہادی طور پر کوئی فیصلہ آپ کرتے تھے جس میں ابھی وحی نہیں آئی، یہ اجتہادی فیصلہ ہے کہ دو فریق آئے ان میں سے کسی ایک کی بات سن کر آپ نے اس پر فیصلہ کرنا ہے، تو وہاں پر بھی اگر آپ نے کبھی کوئی ایسا فیصلہ کیا ہے جو حقائق کے برخلاف تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کرنے کا حکم دیا. حالانکہ یہ گناہ نہیں ہے، لیکن اپنے نبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا بھی پسند نہیں کیا. اور ساتھ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یقیناً ہمیشہ سے بہت بخشنے والا، بار بار رحم فرمانے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ تم میں سے بعض لوگ میرے پاس آتے ہیں اور اپنے جھگڑے لے کر آتے ہیں، تو کوئی بندہ زیادہ چرب زبان ہوتا ہے اور کوئی اتنا چرب زبان یا اپنے بات کو اس اچھے انداز میں بیان کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. تو جو بندہ چرب زبان ہے، اپنی بات کو زیادہ اچھے سے رکھ سکتا ہے، اگر وہ اپنی باتوں کے ذریعے زبان کی تیزی کی وجہ سے مجھ تک کوئی فیصلہ کروا لے جبکہ وہ اس کا حق نہیں بنتا اور وہ مال لے لے جو دوسرے کا ہے، تو یہ نہ سمجھے کہ میں نے چونکہ وہ فیصلہ کیا ہے تو وہ اس کے لیے جائز ہو گیا، یہ ایک جہنم کا ٹکڑا ہے، اگر چاہے تو پھر لے لے. تو اس لیے یہ بات جو ہمارے ہاں لوگوں کی ہے نا کہ قانون اور یہ کاغذات اور عدالت نے ہمارے حق میں فیصلہ کر دیا ہے تو فلاں ہے، یہ سارے فیصلے صرف اسی صورت میں انسان کے لیے حجت ہیں جب وہ حق پر ہو. اگر وہ کاغذات کی ہیرا پھیری کے ساتھ، الفاظ کی ہیرا پھیری کے ساتھ حقائق کو تروڑ مڑوڑ کر عدالت کو گمراہ کر دے اور عدالت اس کے حق میں فیصلہ کر دے تو یہ اس کی آخرت میں اللہ کے ہاں برات کا اور جو ہے نا بچاؤ کا سبب نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کو قیامت کے دن اللہ کے سامنے حساب دینا پڑے گا. آگے آیات آ رہی. فرمایا کہ اور ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کو بھی تاکید کر دی گئی، کہا کہ تم ان لوگوں کی طرف سے جھگڑا مت کرو کہ جنہوں نے اپنے جانوں کے ساتھ خیانت کی.
کرنے کو تو انہوں نے دوسروں کے ساتھ خیانت کی ہے، لیکن اللہ نے اس کو کیا باور کرایا کہ اصل میں وہ اپنے ساتھ خیانت کر۔ ہر وہ بندہ جو دوسرے کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے اصل میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہو، اس لیے کہ دوسرے کو اس نے جو دھوکہ دیا شاید کامیاب ہو جائے وقتی طور پر دنیا میں، لیکن آخرت میں تو نہیں کامیاب ہو، اور آخرت میں وہ دھوکہ کھل جائے گا۔ یوم تبلی السرائر، جس دن سارے کے سارے اسرار کھل جائیں، اس دن تو کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں رہی، تو پھر کس بندے نے اپنا نقصان کیا؟ یہ بندے اپنے ساتھ خیانت کرے۔ اور فرمایا اللہ ایسے ہر بہت زیادہ خیانت کرنے والے اور گناہ گار بندے کو پسند ہی نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت کے ہاں یہ لوگ مبغوض ہیں جو دوسروں کو دھوکے دیتے ہیں اور فراڈ کرتے ہیں اور گناہ گار ہیں، اللہ کی نافرمانیوں کے اوپر مصر ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، اور بظاہر دیکھنے کو مسلمان ہیں، سادہ لوگ مسلمان، ان کے ایمان اور ان کی شکل و صورت کی وجہ سے دھوکہ کھا جاتے ہیں، جبکہ وہ اصل میں فراڈی ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کو سخت ناپسند ہے، اور اللہ نے فرمایا یہ لوگوں سے تو بڑا اپنا آپ چھپاتے، چھپاؤ کرتے، یستخفون، ایسے بظاہر بہت شاندار نظر آنے والے لیکن اپنے دل کی باتیں اور اپنے فراڈوں کو چھپانے والے۔ لیکن فرمایا کہ لوگوں سے تو یہ سب چھپتے پھرتے ہیں، ولا یستخفون من اللہ، اللہ سے نہیں چھپتے۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ اللہ رات کی تنہائیوں میں جب یہ غلط قسم کے مشورے کر رہے ہوتے ہیں تب بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کو سب علم ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو جب یہ لوگوں سے ڈرتے ہیں تو اللہ سے نہیں ڈرتے، ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو یہ عمل کر رہے ہیں اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے، یعنی کوئی ایسا ان کا عمل اور سوچ اور فکر نہیں ہے کہ جس کو یہ اللہ سے مخفی اور پوشیدہ رکھ سکیں، اللہ کے تو سب علم میں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تم لوگ ہو جو دنیا کے معاملے میں تو ان کی طرف سے جھگڑا کر رہے ہو، لیکن کل قیامت کو ان کی طرف سے کون جھگڑا کرے گا؟ بسا اوقات انسان سمجھتا ہے دیکھو لوگ سارے میری طرف، لوگوں کو میں نے اپنی طرف کر لیا، اب یہ تو فلاں بندہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر سارے لوگ کرنا بھی شروع ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ آج تو وہ تمہاری طرف سے بول رہے ہیں، کل کو کیا کریں گے؟ ہوتا ہے نا ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں او جی میں بڑا تگڑا وکیل کی تھا، ٹھیک ہے میں نے جج ہی کر لیا ہے۔ اگر کسی نے جج بھی کر لیا ہے، وکیل بھی کر لیا ہے، تو آج دنیا میں ہی کر سکتا ہے نا، کل قیامت کو کیا ہوگا؟ فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ رب العزت کے سامنے قیامت کے دن کون ان کے بارے میں جھگڑا کرے گا اور کون ان کا وکیل بنے گا؟ کوئی وہاں پر تیار نہیں ہوگا کہ ان کی خیانتوں کی وہاں پر وکالت کر سکے۔ تو اب فرمایا جس نے کوئی برائی کر لی ہے یا اپنی جان پر ظلم کر لیا وہ توبہ کر لے، اگر وہ اللہ سے استغفار کر لے گا تو اللہ بہت بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یعنی انسان کو سمجھ آ جائے جس دن اور اس نے کمی کوتاہی جو کی ہے وہ اس سے باز آ جائے تو اس کو چاہیے کہ اللہ سے استغفار طلب کرے۔ اور یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے کہ جس بندے نے اللہ کا حق مارا ہے وہ تو صرف استغفار کرے، اور جس نے بندوں کا حق بھی مارا ہے اس معاملے میں اگر وہ حق واپس کرنے کے قابل ہے تو جب تک وہ چیز واپس نہیں کرے گا اس وقت تک اس کی توبہ نہیں۔ اور اگر اس نے کوئی ایسا حق مارا ہے جس میں وہ مداوع نہیں کر سکتا، واپسی نہیں کر سکتا، تو پھر وہ سچے دل سے اللہ سے توبہ ہی کرے، اور اللہ رب العزت اس کی سچی توبہ کے عوض قیامت کے دن مظلوموں کو کچھ نہ کچھ داد رسی کر کر راضی کر لیں۔ اب فرمایا جس نے کوئی گناہ کمایا ہے تو وہ اپنے لیے ہی نقصان کرتا ہے، اور اللہ رب العزت کو ہمیشہ سے بڑا علم رکھنے والے اور حکمت والے، اللہ کے نظام میں تو کوئی جو ہے نا کمی اور کوتاہی نہیں ہے۔ لیکن وہ لوگ جو کوئی گناہ کماتے ہیں یا کوئی غلط کام کرتے ہیں اور اس کا الزام کسی بے گناہ پر دھرتے ہیں، وہ یہ جان لیں کہ وہ سخت قسم کے بہتان اور بڑے گناہ کا شکار ہوں، بڑے واضح گناہ کا شکار ہوں۔ یہ بہتان لگانا کہ کسی ایسے بندے پر جس نے وہ کام نہیں کیا، خواہ اس کے کردار کے حوالے سے ہو، خواہ اس کے مالی معاملات کے حوالے سے ہو، اس کے اوپر یہ الزام لگا دینا کہ اس نے فلاں گناہ کیا ہے، یہ بہت سنگین گناہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں میں سے ایک گناہ یہ بھی بتلایا ہے کہ قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، مومن پاک دامن مومنہ اور شعور نہ رکھنے والی، یعنی جس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ معاملہ کیا ہے، ایسی خاتون کے اوپر تہمت لگا دینا۔ اور ہمارے یہاں یہ بڑا عام، ذرا سے گھریلو ناچاکی ہوئی تو عورت کو چھوڑنا ہے، اس کو حق مہر دبانا ہے تو اس کے کردار کشی کر دو، اس کو کہو جی یہ بد کردار ہے اور فلاں ہے اور ایسے ہے اور ویسے ہے۔ یہ برباد کر دینے والے ہلاک گناہوں میں سے ہے۔ تو تہمت لگانا یہ بہت سنگین گناہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تھا کہ اللہ کے رسول یہ جو آپ نے فرمایا کہ کسی کی برائی کرنا یہ ناجائز ہے، غیبت ہے،
تو اگر وہ برائی اس کے اندر پائی جاتی ہو تو پھر، تو آپ نے فرمایا اگر وہ برائی اس کے اندر پائی جاتی ہوگی تبھی تو وہ غیبت ہے، اگر تو وہ برائی اس کے اندر پائی ہی نہیں جاتی پھر تو تم بہتان لگانے والے ہو، اور بہتان سنگین گناہ ہے، سنگین گناہ۔ اور اس معاملے میں زبانوں کو بہت زیادہ لگام دینے کی ضرورت ہے۔ واقعہ عفق کے بعد تناظر میں جب سورہ احزاب کی آیات نازل ہوئیں تو سورہ نور کی آیات نازل ہوئیں تو اللہ رب العزت نے اس میں ایک گروہ کو یہ تنبیہ کی کہ جن لوگوں نے اس معاملے میں کوئی تحقیق نہیں کی تھی لیکن پروپیگنڈا، سنی سنائی بات کو آگے پھیلا رہے تھے۔ اچھا جی سنا ہے جی تم نے آج کیا ہوا، سنا ہے جی کیا ہوا۔ اور آج کل ہمارے ہاں سوشل میڈیا پہ کوئی بات ہو تو اس کو بغیر کسی ریفرنس چیک کیے آگے پھیلا دینا، یا اگر کسی کی کوئی غلط چیز بھی ہے تو اس کو بھی آگے پھیلا دینا۔ کیا ضرورت پڑی آپ کو؟ ابھی پچھلے کچھ دنوں سے یہ بڑا عجیب سا شور ہے کہ کچھ لوگ ہیں جن کی کوئی نازیبا قسم کی ویڈیوز جو ہے وہ چڑھ گئی ہیں ہتھے کہیں کسی کے، اور وہ پھیلائے جا رہے ہیں۔ اب بہت سارے لوگ اس کو آگے شیئر کر، کیوں بھائی؟ میں بہت عرصے سے اس بات پر بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جب کبھی بھی ایسا کوئی موقع آئے نہ اس چیز کو دیکھا کریں، نہ اس پر تبصرہ کیا کریں، اور نہ اس کو آگے کسی کو بھیجا کریں، اور نہ اپنی عمومی گفتگو میں اس کے بارے میں گفتگو کریں کہ تمہیں پتہ ہے فلاں کیا ہوا۔ اب اگلے کو نہیں پتہ، آپ نے اس کو اس طرح متوجہ کر کے اس طرف لگا دیا، اب وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ یہ بہت غلط کام، بہت غلط کام۔ اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے پردے کھولے۔ ہر انسان کمزور ہے، زندگی میں اس کی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسی کمزوری ہے جو وہ نہیں چاہتا کہ دوسروں کے سامنے کھلے۔ یہ اللہ رب العزت نے اس کے پردے رکھے ہوئے ہیں، میرے پردے رکھے ہوئے ہیں، آپ کے پردے رکھے ہوئے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ پردے ہٹا دے ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کے قابل نہیں۔ اور یہ اللہ رب العزت کی صفت پردہ داری کی ہی ساری تعریفیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم عزت دار بنے ہوئے ہیں۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ هو اعلم بكم اذ انشأكم من الارض واذ انتم اجنة في بطون امهاتكم فلا تزكوا انفسكم۔ اللہ تمہارے بارے میں اس وقت بھی جانتا ہے جب اللہ نے تمہیں زمین سے عدم سے وجود میں لایا، مٹی سے پیدا کی، پھر جب تم ماؤں کے پیٹوں میں جنین تھے، اور پھر جب تم اس دنیا میں آئے ہو، سب اللہ کے علم میں ہے۔ فلا تزکوا انفسکم، اپنی پاکیاں خود نہ بیان کیا کرو کہ ہم ایسے تو ہم ویسے۔ اور یہ ایک پاکی بیان کرنے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ بندہ کسی دوسرے کے اندر عیب دیکھے تو اس کو اس طرح افشا کرنا شروع کر دے کہ گویا اس کے اندر تو کوئی عیب ہی نہیں۔ تو اب جو عیب میرے اندر ہے میں دوسروں کے پردے فاش کرتا رہوں تو کیا میرے پردے فاش نہیں ہوں گے؟ امام ذہبی فرماتے ہیں ہم نے بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ 7 پردوں میں اپنے گھروں میں بیٹھ کر کوئی غلط کام کرتے تھے اور ان کا وہ کام باہر نکل جاتا تھا، لوگوں تک پہنچ جاتا تھا۔ کہتے ہیں میں نے تھوڑی تحقیق کی کہ یہ کیا وجہ ہے، کتنے ہی لوگ غلط کام کرتے ہیں لیکن ان کی بات کیوں باہر نکل جاتی؟ جب تھوڑا معاملہ دیکھا تو پتہ چلا وہ لوگوں کے عیوب کے پیچھے چلتے تھے اور لوگوں کے عیبوں کی ٹو لگا کر دوسروں کو بتاتے تھے اور مرچ مسالہ لگاتے تھے، تو اللہ نے ان کے گھروں کے اندر چھپے ہوئے ان کے عیب بھی لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے۔ اور کتنے ہی لوگ ہیں جو دوسروں کے عیبوں کے پیچھے نہیں چلتے، بسا اوقات ان سے پبلک میں کوئی بلنڈر ہو جاتا ہے لیکن لوگ خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہ خاموشی لوگوں کی طرف سے نہیں ہے، یہ خاموشی اللہ کی طرف سے کہ بعض لوگوں کے عیب اللہ تعالیٰ ظاہر نہیں ہونے دیتا۔ تو اس لیے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ تو لوگوں کے عیبوں کے پیچھے رہنا اور ان پر بہتان باندھنا اور ان کے بارے میں زبان درازیاں کرنا یہ بڑے گناہ ہیں، اسم مبینہ، بڑا واضح گناہ ہے۔ اس کے گناہ ہونے میں کوئی کھٹکا نہیں ہے کہ تمہیں پتہ نہ لگے کہ یہ گناہ ہے یا نہیں ہے، سب کو پتہ ہے کہ یہ گناہ۔ یہ معاشرتی زندگی میں معاشروں کو کھوکھلا کر دینے والی چیزیں ہیں۔ آپ اور میں معاشرے میں زندہ رہتے ہیں نا اس بنیاد پر کہ ہماری عزتیں قائم، مال چلا جاتا ہے بندہ سہ جاتا ہے، عزت چلی جائے بندہ نہیں سہ سکتا۔ عزتیں جب پامال ہونی شروع ہو جائیں تو پھر معاملات بہت خراب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے دوسروں کی عزتیں اچھالنے، ان کی پگڑیاں اچھالنے سے ہمیشہ بچیں، والعیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ لیکن جو بندہ اس قسم کے کاموں میں مبتلا ہو اور توبہ استغفار نہ کرے، عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ اس کو موت بھی انتہائی عبرتناک آتی، عبرتناک موت آتی، کیونکہ اللہ اس کو پھر ذلیل اور رسوا کر دیتا۔ والعیاذ باللہ، اللہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔